علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ باتیں جن کا نہ جاننا کسی مسلم کے لیے روا نہیں، یعنی جائز نہیں، یعنی ضرور مسلمان کو ان باتوں کے بارے میں، ان احکامات کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان کو علم ہوتا ہے تو وہ اس علم کی روشنی میں عمل کرتا ہے اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ انسان کو بار بار ریمائنڈرز بھی چاہیے ہوتے ہیں، جیسا کہ الحمدللہ اب یوزلی لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ہی ٹاپک پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا، اسی کو ہی آگے کنٹینیو کریں گے، اور اسی طرح رمضان کے بارے میں یعنی روزوں کے بارے میں بھی کچھ احکامات ہم پڑھیں گے۔ تو اور پھر یہ کہ اس علم کو سیکھنا اور پھر آگے پھیلانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص عبادت تو کر رہا ہے لیکن اگر اس میں خلوص شامل نہیں ہے، یا پھر وہ سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا اس کو کچھ احکامات کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو اگر ہماری طرف سے کسی کو خیر پہنچ جائے اور اس کا کیا ہوا عمل قبول ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دین کو سیکھنا سکھانا ہر مسلمان پر لازم ہے، جس حد تک وہ کر سکے اور جس حد تک وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دے سکے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اصل دین سے دوری کی وجہ سے بنیادی احکامات جو کہ ہیں وہ بھی ان سے بھی انسان غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، صحیح ہے۔ یعنی آپ مسلمان گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اصل دین کو پھیلانے والے بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رمضان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ہم میں سے جو خواتین ہیں، اب ظاہر ہے مردوں کا مجھے نہیں پتا کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں عموماً ایک دوسرے کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ لہسن ادرک کیسے پیس کے رکھنا ہے، چٹنیاں کیسے بنا کے رکھنی ہیں، یا سو آن آئی ڈونٹ نو کیا آئلنگ اور فرائنگ کیا کچھ تیار کر کے رکھنا ہے۔ تو یعنی رمضان کا مہینہ برکات کا مہینہ ہے، اور ہم اس میں زیادہ تر یعنی کہ ٹھیک ہے کسی حد تک ایک تیاری تو کوئی بھی عورت کرتی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ اپنی تیاری کا سارا حصہ اسی کو ہی دے دیا جائے، یعنی کھانے پینے کو ہی، کہ کیا افطاریاں ہوں گی، کیا سحریاں ہوں گی اور کتنی دعوتیں ہوں گی۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ انسان ٹھیک ہے یہ افطار کھلانا اور اسی طرح سحری کرانا یہ سب باعث ثواب ہیں، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں آپ کے فرائض میں خلل ڈال رہی ہیں، یعنی آپ روزہ افطار کر کے مغرب پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، یا گھر میں مہمان اتنے ہیں کہ خاتون خانہ تھک چکی ہے اور وہ مشکل سے 3 فرض ہی پڑھ پا رہی ہے، اور اس کے بعد ادھر عشاء اور تراویح ہے، تو وہ گھر ہی سمیٹنے میں اس کا ٹائم سارا نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم باشعور مومن بن جائیں، اور ہم جب بھی کوئی آپ کام کر رہی ہوں نا، چاہے آپ خود کر رہی ہیں اپنے شوق سے لگی ہوئی ہیں، یا کوئی آپ سے زبردستی کرا رہا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ ساری خواتین خود ہی بیچاری لگی ہوتی ہیں، بہت سے گھروں میں گھر والے جو ہیں وہ بھی فورس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت سوچا کریں کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، اور کیا اس سے میرا رب راضی ہے، یا میں صرف نفس کی خواہش پہ ہی چلتی چلی جا رہی ہوں، یا لوگوں کی خواہشوں پہ ان کو راضی کرنے کے چکروں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کمپیریزن کو بار بار اپنے ذہن میں دہرانا بہت ضروری ہے کہ رب کی رضا کیا ہے اور لوگوں کی رضا کیا ہے، اور میں کس پر فوکس کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا بھی مانگا کریں، ربنا وفقنا لما تحب و ترضی، کہ اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے دے جس سے تو ہم سے جو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا کے ساتھ ساتھ خود پر انشاءاللہ فوکس بھی کرنا ہے۔ تو یہ تمام، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آگے جب ہم احکامات کو پڑھنے لگے ہیں نا، تو احکامات تو ہم پڑھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے، اور کتنے ہی ہمیں آلریڈی پتہ بھی ہوں گے۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو تب ہمارا دل کتنا تیار ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے بھی آتا ہے رمضان، دلوں کی صفائی کے لیے، اور دلوں کی صفائی کے لیے یعنی کہ اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لینا، اور پھر اس دل میں اللہ کے کلام کو بسا لیں، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہیں، آج ہم نے یہاں تک پڑھا تھا دوسری قسم معدنیات، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ ان میں کس طرح کی ہوگی۔
زمینی پیداوار کی ایک قسم معدنیات ہے۔ زمین سے اس کی جنس کے علاوہ جو چیزیں نکالی جاتی ہیں انہیں معدنیات کہا جاتا ہے۔ جنس کا مطلب ہے جو اوپر ہم نے زراعت وغیرہ پڑھی نا، یعنی فصلیں حاصل کی جاتی ہیں، پھل، سبزیاں اور سب کچھ۔ اس کے علاوہ جو چیزیں نکالی جاتی ہیں جیسے سونا، چاندی، لوہا اور جواہرات، ان میں زکوٰۃ کے وجوب کا وقت جب انہیں اپنے قبضہ اور ملکیت میں لے لے تو فوراً ان کی زکوٰۃ نکال لے۔ ان میں سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک کان ہے نا، اس میں سے خزانہ ملا تو اس پہ سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ ان کا نصاب وہی ہے جو سونے اور چاندی کا ہے، اور ان کی قیمت کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ یہاں پر نا یہ بار بار 40ویں حصے کا ذکر کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ 40واں حصہ بنیادی طور پر 2.5% ہی ہے، جس سے ہم عام طور پر فیملیئر ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 3، زروں کی زکوٰۃ۔ زر سے مراد سونا، چاندی اور پیسہ ہے۔ کوئی بھی جس بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں پر جو بھی کرنسی استعمال ہوتی ہے، اور ان کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں، قرآن میں نا کنز کے الفاظ آتے ہیں، خزانے کے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں یعنی ماتھے اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ تو خزانے کے لفظ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ خاص طور پر وہ اس مال کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم پہنتے بھی نہیں ہیں، استعمال میں نہیں لا رہے ہوتے، بلکہ بطور ایسٹ یہ ہمارے ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد ہم بطور ایسٹ ہی اپنے بچوں کو ان کے نکاح وغیرہ پر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی کو دیں یا لڑکے کو دیں۔ خاص طور پر ہمارے بیک ہوم میں یہ 3 کنٹریز علماء بھی گنواتے ہیں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، کہ وہاں پر جو سونا ہے نا وہ خاص طور پر کنز کی شکل میں برے وقت میں کام آئے گا، اینٹیں بنوا کے رکھ لینا یا بڑے بڑے سیٹ بنوا کے رکھ لینا۔ خیر اب تو سونے کی قیمت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہائی کلاس میں تو شاید یہ باقی ہو ابھی بھی حالت، لیکن مڈل کلاس کے جو ایون یہ کہ اپر مڈل کلاس بھی اتنی نہیں رہی، وہ بھی اب آرٹیفیشل پہ چلی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی آپ سونا اس طرح رکھتے ہیں اور صرف اس کو ریاکاری کے شو آف کے لیے صرف ایک دن پہنا جیسے، اس کے بعد وہ سونا استعمال میں ہی نہیں آتا، کیونکہ وہ 5-5 10-10 تولے کے سیٹ ہوتے ہیں، وہ صرف ایک کنز کی صورت میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ہے خزانہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس میں سے زکوٰۃ کا حصہ ہے وہ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے، یہ اس پہ وعید ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اور اس دن انجام کیا ہوگا کہ یہ خزانہ جو سیند کے انسان رکھتا ہے نا، اسی خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تو سونا چاندی ہے نا، ایون کبھی موم بھی گرم آپ کے ہاتھ پہ گر جائے اور تھوڑی سی دیر کے لیے اسٹک ہو جائے نا، تو وہیں پہ آبلہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس سونے کو تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ سب جن چیزوں کے نام گنوائے گئے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی سزا آتی ہے وہ عمل سے مطابقت رکھے ہوئے ہوتی ہے، کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ سنا، یعنی کہ ماتھا کے کس بات کی علامت ہے کہ تکبر کیا، جو بھی یعنی ان کے پاس مال وغیرہ تھا یا تیوریاں چڑھائیں جب لوگ ان سے ضرورت کے مانگنے آئے، اور پھر اسی طرح سے پہلو پھیرے، اور پہلو پھیر کے چلتے بنے تو پیٹھیں دکھائیں، کس کو؟ اللہ کے حکم کو۔ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ جو مال تم خزانہ بنا کے ایسے رکھ رہے ہو اس پر باقاعدہ زکوٰۃ ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے سنا، تو انہی جگہوں کو ان تپے ہوئے معدنیات سے یعنی کہ داغا جائے گا، اور ان سے پھر کہا جائے گا، یہ جو آگے آ رہا ہے نا کہ صرف یہ سزا نہیں ہے جسمانی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سزا ہوتی ہے نا، بے عزتی کی سزا ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کو مار بھی رہا ہو اور ساتھ میں ڈانٹ بھی رہا ہو نا، تو انسان زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو، یعنی یہ ہے جسے سیند کر رکھا تھا دنیا کی چند روزہ زندگی میں، تمہیں لگتا تھا کہ یہاں سے جانا ہی نہیں، مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بھی سونے اور چاندی کے واجب حقوق کو ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی پلیٹیں تیار کی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔
سونے اور چاندی میں بالاجماع یعنی سب علماء کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، اور پیسوں کا وہی حکم ہے جو سونے چاندی کا ہے، کیونکہ یہ سونے چاندی کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب کرنسی نہیں نکلی تھیں تو سونے کے سکے ہوتے تھے یا چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور ان کو بطور مطلب اس کے استعمال کیا جاتا تھا کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے، یا خرید و فروخت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اس کی جگہ پر کرنسی آنا شروع ہوگی تو اس کی بھی وہی ویلیو ہے۔ آپ نے کبھی یہاں پہ تو میں نے کبھی خیر اتنا غور نہیں کیا، تو پاکستان میں 100 کے نوٹ پر لکھا ہوتا تھا کہ حاملے حاضہ کو طلب پر ادا کرے گا۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ یہ اسٹیٹ بینک میں لے کے جائیں گے نا $100 تو یہ ورتھ ہے اتنے سونے یا چاندی کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ثابت ہوا کہ سونے اور چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح کرنسی میں بھی زکوٰۃ ہے۔ جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر پھر سونے کے ریٹ کو کرنسی میں، یعنی کرنسی کو سونے کے ریٹ کے مطابق یا چاندی کے ریٹ کے مطابق نصاب نکالا جائے گا۔ ذروں میں زکوٰۃ کا نصاب اور واجب زکوٰۃ کی مقدار: جب سونا 20 مسقال، اب یہ آپ کو وزن بتا رہے ہیں، اور چاندی 200 اسلامی درہم کو پہنچ جائے تو دونوں میں 40واں حصہ واجب ہوگا، چاہے ڈھالے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ مسقال جو ان سے اکائی ہے جس میں یہ یعنی اس پہ حساب کرتے ہوئے زکوٰۃ کی رقم نکالی جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، مجھے جی مسقال کے میں نے نوٹس لکھے ہوئے تھے، میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ 20 مسقال کی بات آ رہی ہے نا۔ ایک مسقال جو ہے وہ 4.25 گرام کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسقال وزن کی ایک اکائی ہے، اور اس کو طلائی دینار اور چاندی کے درہم کے وزن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ طلائی دینار یعنی سونے کے دینار، اور چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے اس کو درہم کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک مسقال کا وزن 100 جو کے دانوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے کیلکولیشن نکال دی ہیں تاکہ آگے، اور الحمدللہ کہ آگے علماء نے ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں بھی پیدا کر لی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا پھر کس طرح سے نکلے گا کہ جب سونا 20 مسقال کو پہنچے، اور مسقال اب آپ کو یاد رہے گا کہ یہ اس کا وزن 100 جو کے دانوں کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاندی 200 اسلامی درہم کو پہنچ جائے تو دونوں میں 40واں حصہ واجب ہوگا، اور 40واں حصہ وہی جیسے ابھی آپ کو بتایا 2.5% ہوگا، چاہے ڈھالے میں ہوں یا نہ ہوں۔ ڈھالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈھال کے کوئی زیور کی شکل دے لی ہو، یا سونا چاندی کر لیا ہو، یعنی اس کو اینٹیں بنا لی ہوں، یا کوئی بھی کوائنز وغیرہ جیسے آج کل چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر ایسے ہی وہ را حالت میں ہوں۔ ہر صورت میں ان پر جو ہے زکوٰۃ ہے، اور جتنی یہاں پر مقدار بتائی گئی۔ اور روپوں اور پیسوں میں سونے یا چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، کیونکہ قیمت ہونے میں یہ سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کی کرنسی سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لگے گی۔ وہ مال جو آپ کے بینکس میں پڑا ہوتا ہے یا آپ نے گھروں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس پر مدت گزر جاتی ہے اور آپ صاحب نصاب ہی ہوتے ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ جب پیسے سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ موجودہ دور میں عموماً نقدی اور راک کے نصاب کی تعین چاندی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کرنسی یا پیپر کرنسی ہے نا آپ کے پاس، اس کے نصاب کی مقدار آپ نکالیں گے چاندی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ چاندی سونے سے سستی ہوتی ہے، اس کا نصاب سونے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہ ہو، لیکن اس کے پاس 52 تولے یا 52.5 تولے ہے، اتنی چاندی کا نصاب ہو، یعنی اتنی کرنسی کا وہ مالک ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جب ایک مسلمان 595 گرام چاندی کی قیمت کا مالک بن جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی روزمرہ کی ضروریات ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی چلتا رہا، لیکن یہ ایکسٹرا اماؤنٹ تھی جو اس کے پاس پورے سال تک پڑی رہی، تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے جس کے پاس تھوڑا سا مال ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ نصاب کو پہنچا یا نہیں، تو وہ چاندی کے تاجروں سے 1 گرام چاندی کی قیمت پوچھے، پھر اسے 595 میں ضرب دے، جو نتیجہ ہوگا وہی نصاب ہوگا۔ اور جو نصاب نکلے گا تو پھر کیا کریں گے
کہ جب کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو نصاب کو 40 میں تقسیم کرے گا، جو نتیجہ نکلے گا یعنی جو آپ کے پاس کیلکولیٹ کر کے آئے گا وہی اس مال میں زکوٰۃ کی واجب مقدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور 40واں حصہ مطلب وہی ہے 2.5% کر لیں یا اس طرح سے کر لیں۔ 40واں مطلب ہے کہ 2.5%۔ ہاں یہ میں نے اچھا یہ میں آپ کا کوشچن لکھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد ہے سامان تجارت کی زکوٰۃ۔ یوزلی ہمارے پاس نا یہی ہوتا ہے، سونا چاندی رکھا ہوتا ہے عورتوں نے، یا پھر ہمارے جو بینکس میں جو اماؤنٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سامان تجارت کی زکوٰۃ۔ یہ وہ سامان ہے جو منافع، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو پروفٹ کی غرض سے خرید و فروخت کے لیے تیار کیے گئے ہوں۔ سامان تجارت میں پیسوں کے علاوہ سارے مال داخل ہیں، ٹھیک ہے، جیسے گاڑی، کپڑا، لوہا، لکڑی وغیرہ سامان جو تجارت کے لیے خاص ہوں۔ کیونکہ اب ذہن میں آ رہا ہوگا پیسہ کیوں نہیں، کیونکہ پیسہ شامل ہو جائے تو وہ تو پھر ربا ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے منافع کی غرض سے خریدی ہے گاڑی اور آپ اس کو کچھ عرصے بعد $1000 کے پروفٹ پہ بیچیں گے تو یہ والا آپ کاروبار کرتے ہیں۔ کپڑا آپ نے خرید کے رکھا ہوا ہے، بوتیکس ہیں آپ کی، پروفٹس آتے ہیں، سال تک آپ کے پاس وہ رہتا بھی ہے۔ اسی طرح لوہا ہے، لکڑی وغیرہ، لکڑی کا کام جیسے یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی تجارت کے لیے آپ نے کی ہوئی ہیں وہ اگر پہنچ جائیں گے اپنے نصاب کو، اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں کہ اپنی محنت سے اس کا مالک بنا ہو، جیسے بیچنا، کرایہ پر دینا اور ان کے علاوہ دیگر اسباب معاش، ٹھیک ہے۔ محنت کی اور اس کو یہ سب کچھ حاصل ہو گیا، یعنی خرید و فروخت کرتا رہا، کرائے پہ دیا اس نے، پروفٹس کرائے آتے رہے اس کے پاس، یا اور کوئی اسباب معاش اس نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات آپ ایک دم سے کسی مال کے مالک بن جاتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی خزانہ نکل آیا تو اس پہ سال کا انتظار نہیں ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے ابھی، دیر اینڈ دین اس کی وہ ہے۔ اس کے بعد ہے تجارت کی نیت سے اس کا مالک ہونا، یعنی اس سے کمانے کی نیت ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور تجارت ایک عمل ہے، اس لیے تمام اعمال کی طرح نیت کو اس کے ساتھ ملانا چاہیے کہ میں اس سے نفع کی غرض سے اس کو اب کاروبار میں لگا رہا ہوں۔ اس کی قیمت سونے یا چاندی کے اعتبار سے نصاب کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو نصاب وہی ہے جو ہم نے اوپر سونے اور چاندی کا پڑھ لیا کہ اگر یہاں پر جو آپ کے سامان تجارت میں آپ کے پاس سال پڑا رہ گیا اور وہ ہو گیا، آگے جیسے آ رہا ہے 4تھ پوائنٹ، ہولان ہول یعنی 1 سال کا گزر جانا، ہول کہتے ہیں پورا دور، یعنی 1 سال اس کو گزر جائے اور اس کی قیمت جون سی ہے وہ سونے یا چاندی کے اعتبار سے نصاب کو پہنچ جائے۔ تو اب اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب وہ نصاب کو پہنچ جائے نا قیمت، تو وہ جو ساری قیمت ہے نا اس سارے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اب کہیں کہ اس میں سے 1 تولے کی یا جو زیادہ تولا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، نہیں، پوری اماؤنٹ کی، پورے یعنی اس کی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 8 تولے ہے تو 7.5 تولے تو ویسے ہی نصاب ہے، تو آپ کہیں کہ صرف اوپر والے کا دینا ہے زکوٰۃ، نہیں، پوری کی زکوٰۃ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ سال پورا ہونے کے بعد سونے یا چاندی کے اعتبار سے سامان کی قیمت طے کی جائے، اب یہ کاروبار کے لحاظ سے نا، ٹھیک ہے، اس کی قیمت طے کی جائے گی۔ اگر سامان نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی قیمت کا 40واں حصہ نکالا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو پروڈکٹس آ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، کچھ پھر پیچھے اسٹاک میں چیزیں پڑی رہتی ہیں، پھر اب یہ جب سال پورا ہو گیا ہے نا تو پھر اب سونے یا چاندی کے اعتبار سے اس کی قیمت طے کی جائے گی، اور اگر سامان نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی قیمت کا 40واں حصہ نکالا جائے گا۔ اس میں ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ بعض لوگ نا گھر میں نا بہت ساری ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں جو کہ ڈپریسیٹ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ استعمال میں بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سونا چاندی ہو یا کرنسی ہو، بعض اوقات بیش قیمت سوٹ ہوتے ہیں یا اسی طرح کی چیزیں ہیں، اور وہ بھی بعض خواتین کنز کے طور پر جمع کیے ہوئے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، وہ آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہے، تو اس کی بھی ذرا چیک کیا کریں کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ جو کراکری ہے نا بہت ویلیویبل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب آج کل تو سونے چاندی کی بھی کراکری آ گئی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سال میں 1 دفعہ نکالا،
کوئی دعوت کی اور اس میں برتن یوز کر لیے تو لیکن اس میں بھی اب آپ دیکھنا چاہیے کہ سونا چاندی تو ڈیپریسیٹ ہو ہی نہیں رہا، تو وہ تو پھر اسی حکم میں آ جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات سامان ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، جہیز کے نام پر بچوں کا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ بہت بیش قیمت ہے اور وہ استعمال بھی نہیں ہوا، وہ آپ کے پاس بالکل ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی یا دیکھیں مال جتنا پاک ہوتا چلا جائے نا، اس کو پھر اس کی صفائی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اسی میں سے نکالا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 100 سوٹ رکھے ہیں تو ایک دے دیں، صدقہ کر دیں جتنا بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے صدقہ فطر کا بیان، اور بعض اوقات تو میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ بعض اوقات باقاعدہ سونے چاندی کی تاروں کے سوٹ بنا کے تو انسانوں نے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صدقہ فطر کا بیان پڑھتے ہیں، اس کی تعریف: یہ وہ صدقہ ہے جو ماہ رمضان کے اختتام پر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر دوسری ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن اور رات اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کافی غذا سے زیادہ کچھ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات جب ہم صدقہ فطر کا سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بہت مالدار شخص پر یہ ہوگا، نہیں، یہ بس دیکھیں اس کی جو ہے نا حد، بس یہ ہے کہ جس کے پاس عید کے دن اور رات اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کافی غذا سے زیادہ کچھ موجود ہو، یعنی جتنی مجھے اور میرے گھر والوں کو پوری آ جائے اس سے تھوڑی سی اوپر بھی اس کے پاس ہوگی نا، تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور یہ ہر مسلم، اب یہ بھی سن لیں کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آزاد ہے، غلام ہے، سب پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ احکامات سے بچے اور غلام مستثنیٰ ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ سب پر ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام پر صدقہ فطر فرض کیا ہے، اور فرض کرنے کا معنی واجب اور لازم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر کی مشروعیت کی حکمت: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو لغو باتوں اور فحش گوئی سے پاک کرنے اور غریبوں کے کھانے کا انتظام کرنے کی غرض سے صدقہ فطر فرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ روزہ جو ہے وہ لغو باتوں سے، فحش گوئی سے خراب ہو جاتا ہے نا، تو اس روزے کو پاک کرنے کے لیے اور غریبوں کے کھانے کا انتظام کرنے کی غرض سے صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ تو آپ الحمدللہ کہ اس حکم سے کس طرح سے تمام امیر غریب عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صدقہ فطر کے وجوب اور اسے ادا کرنے کا وقت: صدقہ فطر عید کی رات سورج ڈوبنے کے بعد سے واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عید کی رات سورج ڈوبنے کے بعد سے، اور اسے عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، اور اسے عید کی نماز کے بعد ادا کرنا جائز نہیں۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو اسے اس کی قضا دینی ہوگی اور تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، البتہ عید کے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا جائز ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب عید کی رات ہوتی ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد سے واجب ہو گیا، لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ آپ پہلے دینا چاہ رہے ہیں تو وہ انہوں نے جائز قرار دیا۔ اس کے بعد ہے صدقہ فطر کی مقدار اور کون سی چیز صدقہ فطر کے طور پر نکالی جائے۔ اہل بلد کے یعنی کیا چیز ہوگی اس میں؟ اہل بلد کا مطلب ہے شہر کے عام کھانے میں سے 1 صاع، جیسے چاول، کھجور اور جو وغیرہ، 1 صاع تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، اور اس کی قیمت ادا کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر باقاعدہ ایک بیلٹ ہوتا ہے جس میں وہ صدقہ فطر کہہ کے آپ سے وہ لیتے ہیں رقمیں، اور پھر آگے پھر اس سے وہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے مصارف: زکوٰۃ نکالنے کا وقت: جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے فوراً اسے ادا کرنا واجب ہے، اور بلا ضرورت اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں، جیسے مال دور کسی دوسرے شہر میں ہو اور وہاں کوئی وکیل نہ مل سکے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یعنی یہ انہوں نے صرف اگر آپ دیر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ مال کسی دوسرے شہر میں اور کوئی وکیل وہاں سے نہیں مل رہا۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ نکالنے کی جگہ: افضل یہ ہے کہ زکوٰۃ اسی جگہ نکالی جائے جہاں مال موجود ہو، لیکن بعض حالتوں میں اسے دوسرے علاقوں میں بھیجنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ علاقے کے امیر لوگوں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جہاں سے لی جائے، جہاں پر مال موجود ہے وہیں پر ہی وہ دیا جائے گا، لیکن جب اپنے علاقے میں کوئی محتاج نہ مل سکے اور اسی طرح سے دوسرے علاقے میں کوئی قریبی محتاج رہتا ہو یعنی رشتہ دار ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ رشتہ دار کو دینے کا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی شرعی مصلحت آ جائے، مثلاً مصیبت زدہ مسلمانوں کے سیلاب زدہ
اور بھکمری والے علاقوں میں بھیجنا، یعنی یہ کہ بھوک وہاں پہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہو۔ تو اس سے سمجھ کے آ رہی ہے کہ عام طور پر تو یہی ہے کہ زکوٰۃ اسی جگہ نکالی جائے گی جہاں پر مال موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہی علاقے کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن کچھ صورتیں ہیں جیسے یہاں پر ابھی میں نے پڑھی، تو اس صورت میں پھر آپ کسی اور علاقوں میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور جیسے جو انہوں نے جیم بتایا نا، یعنی نمبر 3 جو ریزن ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اس طرح کی ایمرجنسی سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ اب آپ کے علاقے میں اتنے غریب لوگ نہیں ہیں جتنے کسی سیلاب زدہ علاقے میں ہو سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھیجنے کی بھی اجازت ہے۔ اور عمومی دلائل کی بنا پر بچہ، اچھا یہاں پہ رک کے نا ایک بات، یہ ابھی جو آیا نا، جب دوسرے علاقے میں کوئی قریبی محتاج رہتا ہو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اپنے ہی رشتہ داروں کی مدد نہیں کرنے دیتا، یا پھر ہم اپنے رشتہ داروں سے اتنے غافل ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور وہ اتنے عفیف ہوتے ہیں، پاک دامن رہنا پسند کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود چیک کرتا رہے کہ اگر اس کے اپنے خاندان میں کوئی ہیں تو اس کی مدد کریں، کیونکہ دیکھیں خاندان والے ہی اپنوں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر باہر سے کون کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح پھر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر بھی آپ چیک کریں۔ اور لیکن اگر آپ کو یہ تسلی ہے کہ بھئی نہ تو آپ کے علاقے میں اس طرح زکوٰۃ چاہیے، نہ آپ کے خاندان رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے، تو پھر آپ ظاہر ہے جیسے اب غزہ میں جو بھی صورتحال ہے، یا اور بھی بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہیں جو کہ تنگی کا شکار ہیں، تو پھر وہاں پر بھیجیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو نا اسٹیپس بتا دی ہیں، کیونکہ بعض اوقات جب ہم دینے لگتے ہیں نا، صدقہ بھی دینے لگتے ہیں، تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے، اور زکوٰۃ تو پھر چیک کر کے دینی چاہیے کہ کس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے عمومی دلائل کی بنا پر بچہ اور پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اسے نکالنے کی ذمہ داری ان کے ولی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی کوئی یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ چونکہ زکوٰۃ واجب ہونے والی ہے تو میں مال اپنے بچے کے نام کر دیتا ہوں تو وہ زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑے گی، نہیں، بلکہ بچہ اور پاگل دونوں کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کو نکالنے کی ذمہ داری سرپرست پر ہوگی۔ نہیں، اس کو آپ کیا اس کا مالک بناتے ہیں، مالک بننا ضروری ہے نا، اوپر ہم نے پڑھا۔ اور بلا نیت کے زکوٰۃ نکالنا جائز نہیں، یعنی نیت کی جائے گی کہ میں یہ زکوٰۃ نکال رہی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم خواتین ہیں نا، آج ہم نے زکوٰۃ کے احکامات پڑھے، ابھی دل پسیج گیا تو پرس میں ہاتھ ڈالا اور کہیں بھی صدقے میں ہی ڈال دیا، کچھ کر دیا، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک فرض عمل ہے اور اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو باقاعدہ پوری کیلکولیشنز کے ساتھ پھر یہ کہ کہاں پہ جانی ہے، کس طرح جانی ہے، اور نیت ہوگی پیچھے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم نکالی جا رہی ہے، اور باقی نفلی صدقات تو ظاہر ہے وہ بے شمار طرح کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے مستحقین۔ زکوٰۃ کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم فقراء کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں، جیسے گھر، کھانا اور کپڑا، انہیں اس قدر زکوٰۃ دی جائے گی کہ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو 1 سال کے لیے کافی ہو جائے۔ دوسری قسم مساکین ہے، جن کی اکثر ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں، جیسے کسی کو تنخواہ ملتی ہو لیکن وہ 1 سال کے لیے کافی نہ ہو، تو انہیں اس قدر زکوٰۃ دی جائے گی کہ 1 سال تک ان کی اور ان کے اہل خانہ کی باقی ضرورت پوری ہو جائے۔ تیسری قسم زکوٰۃ وصول کرنے والے، جنہیں حاکم وقت زکوٰۃ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے، جیسے مسلم ممالک میں زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ کی حفاظت کرتے ہیں یا اسے محتاجوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اگر حکومت کی جانب سے ان کی کوئی متعین تنخواہ جاری نہ ہو تو انہیں ان کے کام کی بقدر زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن اگر وہ سیلریز لے رہے ہیں تو پھر ان کا زکوٰۃ کے مال پر نظر رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ چوتھی قسم ہے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عطایا دیے جائیں، یعنی گفٹس وغیرہ کے طور پر، تو ان کے مسلمان ہونے یا ان کے ایمان کی مضبوطی یا ان کے شر سے مسلمانوں کے محفوظ ہونے کی امید کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ایک مصرف رکھا ہوا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات تو کچھ لوگوں سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیاوی لالچ میں ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے دین میں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے شر سے بچنا ضروری ہوتا ہے تو ان پر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ان کے لیے زکوٰۃ کی مقدار جتنے سے ان کے دلوں کو پرچایا جا سکے، یعنی جو ایک معروف میں آپ کو لگے کہ اس سے ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے تو وہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں قسم گردن، یعنی غلاموں اور مکاتبین کو آزاد کرنا۔ مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے لکھ کر آزادی دے دینا، ٹھیک ہے۔
مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے خود کو اپنے مالک سے خرید لیا، اور اس میں مسلمان قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کرنا بھی شامل ہے۔ یعنی اگر کوئی غلام ہے یا کوئی قیدی ہے کسی ملک میں، یا پھر اسی طرح جیلوں میں بھی کچھ علماء سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ اس طرح بند ہے تو وہ آپ سے زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنے آپ کو اپنے مالک سے آزاد کر لیں۔ چھٹی قسم ہے قرض دار، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی، جس نے خود کے لیے کسی ضرورت کی وجہ سے قرض لیا اور ادا نہ کر سکے تو اسے اس قدر دیا جائے گا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ قرض لیا، امید تو یہی تھی کہ قرض ادا ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا۔ دوسرا وہ ہے جس نے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی غرض سے قرض لیا ہو، اسے اس قدر زکوٰۃ دی جائے گی کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اگرچہ کہ اس کی مالی حالت اچھی ہو۔ ہم؟ یعنی کہ وہ شخص، اس نے اپنی ضرورت کے لیے قرض نہیں لیا، اس کے پاس تو تھا، اس کی تو مالی حالت اچھی تھی، لیکن لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کی غرض سے اس نے قرض لیا، یعنی اچھی نیت تھی، لوگوں میں اگر کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا یا کہیں کوئی نیکی کا کام وہ کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے اس مقصد کے لیے قرض لیا، لیکن اب وہ اپنے پیسوں سے قرض ادا نہیں کر پا رہا، تو پھر کیا ہے کہ اسے بھی زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے ساتویں قسم اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے زکوٰۃ کی مقدار ہے جس سے جہاد کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، جیسے سواری، ہتھیار اور کھانا وغیرہ دینا۔ ٹھیک ہے، آپ تو جہاد میں نہیں جا سکتے لیکن آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی مجاہد جا رہا ہے اور اس کو سواری چاہیے، ہتھیار یا کھانا چاہیے۔ آٹھویں قسم ابن سبیل، یہ اس مسافر کو کہا جاتا ہے جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو یا چوری ہو گیا اور اپنے شہر تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کافی مال نہ ہو۔ ان کے لیے زکوٰۃ کی مقدار اسے اس قدر دیا جائے گا کہ اپنے شہر تک پہنچ جائے، اگرچہ مالدار ہو۔ یعنی مسافر ہو سکتا ہے اپنے علاقے میں ملینئر ہو، لیکن چونکہ وہ مجبوری کو آ گیا تو اب اس کو اتنی زکوٰۃ دے دیں کہ وہ اپنے ملک واپس چلا جائے۔ جی، ٹائم تو کافی گزر گیا ہے، لیکن آپ میں سے جو پھر لیو کرنا چاہیں بعد میں آڈیو ریکارڈنگ سن لیجیے گا، کیونکہ میں اس کو مکمل ہی کرنا چاہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، چوتھا مبحث اب شروع ہوتا ہے جو کہ روزہ ہے۔ روزہ کی تعریف ہے: صیام، روزہ بطور عبادت طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مفطرات، یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے اس سے باز رہنا، کھانے پینے اور جماع سے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کردہ ہے اور دین اسلام کے بدیہی طور پر معلوم شعائر میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا وجوب کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، یعنی قرآن کے ذریعے آپ حق اور باطل کی پہچان کر سکتے ہیں، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے۔ تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو رمضان اور قرآن ان دونوں کا ساتھ، تو یہی ہم نے انشاءاللہ کمٹ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیام اور صیام، اور قیام میں کیا ہے کہ جتنا بھی ہم حفظ کر سکیں اس کو دن کے وقت، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، یعنی غور و فکر کرنا۔ ٹھیک ہے، اور رات کے وقت قیام کرنا اس قرآن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر ہے صیام رمضان کے وجوب کی شرطیں: اسلام کافر کی طرف سے درست نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شخص، کوئی کافر ہے، وہ اس کے فوائد سنے رمضان کے اور وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں نہ تو مقبول ہے اور نہ ہی اس کو اجر ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے نا ایک کوئی ایسی سٹوری یاد آ رہی ہے کہ کوئی عالم تھے، انہیں کسی نے بتایا کہ آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں، وہاں پہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کوئی وہ یہود تھے یا کون تھے، تو وہ لوگ روزہ رکھتے تھے روزے کے دنوں میں اور سب کچھ اسی طرح ہی فالو کرتے تھے جیسے مسلم کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے شاید یہی بتایا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے بڑے جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں تو ہم وہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ صیام رمضان واجب کس پر ہوتا ہے؟ جو اسلام لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کافر اگر روزہ رکھ بھی رہا ہے تو اس کی طرف سے درست نہیں ہوگا۔ پھر ہے بالغ ہونا، نابالغ پر واجب نہیں ہے روزہ، البتہ ممیز بچے کا روزہ درست ہے، یعنی وہ بچہ جو اچھے برے میں تمیز کر سکے، تو وہ ایسا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے، اگرچہ کہ اب اس پر واجب نہیں ہے لیکن اس کے حق میں وہ نفل ہوگا۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات یہ کام کرتی تھیں، اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی تھیں تاکہ ان کو روزے کی عادت پڑے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں نا تو اس میں ماں باپ پر دوہری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان کو بہلانا کس طرح ہے، اور پھر سحری پر پراپر ان کو فوڈ کھلانا ہے یا جو بھی۔ اس کے بعد ہے عقل، پاگل پر نہ روزہ واجب ہے اور نہ اس کا روزہ درست ہوگا، کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، نہ تو اس پر واجب ہے، کیونکہ وہ وہی بات ہے نا کہ جس پر اس طرح بے شعوری کی کیفیت آ رہی ہے تو اس سے قلم اٹھا لیا گیا حتیٰ کہ وہ واپس شعور میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد ہے قدرت، اس لیے بیمار پر جو روزے سے عاجز ہو اور مسافر پر روزہ واجب نہیں۔ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس قدرت ہوگی اس پر ہی روزہ واجب ہوگا، تو جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر واجب نہیں ہے، اسی طرح مسافر پر نہیں ہے۔ اگر رکھ سکے، اگر اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے تو رکھ لے، روکا نہیں گیا مسافر کو، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن عذر یعنی بیماری اور سفر ختم ہونے کے بعد دونوں قضا کریں گے، یہ بات یاد رکھیں کہ بیمار اور مسافر روزہ انہوں نے فرض چھوڑ دیا ہے لیکن اس کی قضا واجب ہے، وہ کریں گے بعد میں۔ اور عورت کے روزہ کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ حیض اور نفاس کا خون رک جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کے لیے بھی بعد میں روزوں کی قضا دینا واجب ہے۔ لیکن یہ یہاں پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ روزے کی صحت کی شرط ہے کہ حیض و نفاس نہ ہوا ہو اس کو، کیونکہ وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں نا وہ پھر مجھے نہیں پتا وہ پھر اس پر کیا دلیل لاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خواتین روزہ بھی رکھتی ہوں، نمازیں بھی جاری رکھتی ہوں، لیکن یہ مقبول ہی نہیں ہے ان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان کا آغاز دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے چاند کا نظر آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے یعنی چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور اسے دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ پھر ہے ماہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا جب بادل یا گرد کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، یعنی 29ویں رات کو آپ 30ویں کی رات کو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر بادل ہوں گے یا ڈسٹ وغیرہ جیسے اسموگ وغیرہ ہو جاتی ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی اور چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر چاند دیکھنا ممکن نہ ہو تو شعبان کی 30 دن کی تعداد پوری کرو۔ اور اس میں نا ہمارے لیے وہ بھی بڑا آسانی ہوگی، یعنی جب شروع میں ہمیں پتہ چلا نا کہ اب کوئی ایک دن عید کر رہا ہے اور اسی علاقے میں کوئی دوسرے دن عید کر رہا ہے تو انسان بڑا پینک ہو جاتا ہے، لیکن اب الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں نا، جس بھی جماعت کے ساتھ، اور آپ کا شرع صدر ہے اس پوائنٹ پہ، تو اس کے ساتھ آپ روزہ رکھ لیں اور ساتھ ہی ان کے عید منا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اتنا زیادہ یعنی خود کو دل کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ کی نیت، دیگر عبادتوں کی طرح روزہ بھی بلا نیت صحیح نہیں ہوگا۔ فرض روزہ میں نیت کے وجوب کا وقت دوسرے روزوں سے مختلف ہے، تو نیت کرنی ضروری ہے۔ جیسے اگلے دن میں مفتی صاحب کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ رات کو نیت کر کے سوئے ہیں نا لیکن سحری کے وقت اٹھ نہیں سکے تو ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیں، لیکن کوئی ایک بندہ ہے کہ وہ رات کو بھی غافل ہی سویا رہا اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اٹھنے کی سحری کے وقت، اور اب وہ صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے اور فجر کے وقت بھی نہیں اٹھ پایا، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرض روزہ میں نیت کے وجوب کا وقت دوسرے روزوں سے مختلف ہے اور اس کا بیان درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فرض روزہ جیسے رمضان، قضاء یا نظر کے روزہ میں طلوع فجر سے پہلے رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رات کو روزہ کی نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سوتے ہیں یا آپ ایک دن پہلے، جیسے ہم خواتین ہی ہیں، ہم نے سحری کی کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ، یہ سارے کام بھی آپ کے نیت اور ارادہ کو ہی شامل ہوتے ہیں۔ باقاعدہ کوئی الفاظ بھی ویسے آپ وہ پڑھتے ہی ہیں جو ہم سحری کو کھا کے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے کہ آپ نے ارادے باندھے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے الارم لگائے ہیں بچوں کو جگانا ہے یا آپ نے کچھ کوکنگ وغیرہ کر کے رکھی ہے۔ نمبر 2، نفل روزہ اس کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ طلوع فجر کے بعد ایسا کچھ نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امہات المومنین کے گھروں میں گھوم رہے تھے، تو جب کہیں سے کچھ کھانے کو نہ ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ نفل روزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد کچھ ایسا نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ کو فاسد کرنے والی چیزیں، اور اسی میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ اپنے روزوں کی قضا کرتی ہیں نا تو اس کی بھی باقاعدہ نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس روزے کو بھی آپ کسی کے دعوت پہ بلانے سے یا اسی طرح آپ بغیر کسی ارادے کے نہیں رکھ سکتی کہ یہ میں نے روزہ رکھ لیا بس، وہ کیونکہ وہ آپ کا فرض روزے کی قضا ہوتی ہے۔
کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ فرض روزے کی قضا دے رہی ہیں اور کوئی آپ کو دعوت پہ بلائے، اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ دعوت کوئی بلا رہا ہے تو آپ نفل روزے کو کھول سکتے ہیں، کیونکہ ایک صحابی کی ایسا ثابت بھی ہے، لیکن وہ نفل روزے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں دعوت دینے والے کو کہ میں نے قضا روزے کی نیت کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ کو فاسد کرنے والی چیزیں، جماع، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا اور اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی جس نے اس دن صحبت کی ہے۔ جماع مینز انٹر کورس، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی بطور کفارہ ایک گردن آزاد کرنی ہوگی، اگر ایسا نہ کر سکے تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی یہ مسلسل روزے ہیں۔ اس کا جو کفارہ نا، یہ بھی یاد رکھیں، اپنی مرضی نہیں کہ جب چاہیں رکھ لیں۔ اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو اپنے علاقے کے مروج عام کھانوں میں سے کھلانا پڑے گا، ہر مسکین کو آدھا سا، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی عام اس علاقے میں کھایا جاتا ہے اس کے مطابق ہر مسکین کو آدھا سا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب ہو، کیونکہ آپ کو شاید وہ لمبی حدیث یاد بھی ہو، اب ظاہر ہے ایک شخص ہے، اس سے اتنا ہی برداشت نہیں ہوا اور اس نے روزہ فرض روزے میں اس طرح کیا، تو ہو سکتا ہے اس کی یہ حالت ہو کہ وہ 60 روزے رکھ ہی نہ سکے پے در پے۔ تو اگر کوئی اس کو شرعی عذر ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ پہلی وہی بات ہے کہ بطور کفارہ ہے ایک گردن آزاد کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے منی کا نکلنا، خواہ بوس و کنار کی وجہ سے یا مشت زنی، یعنی ہاتھ سے یا بار بار دیکھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ کوئی ایسی نفسانی خواہش اس پر غالب آ گئی، اور اس میں صرف قضا کے طور پر روزہ رکھنا ہے کیونکہ کفارہ جمع کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ روزہ اس کا باطل ہو گیا، اب روزہ کی قضا اس کو دینی پڑے گی۔ تو کفارہ جو اوپر ہم نے پڑھا نا وہ انٹر کورس کے ساتھ ہے، اس میں وہ بات نہیں آ رہی، اس میں صرف بوسو کنار ہے، یعنی کہ بوسو کنار کو مطلب کہ ٹچنگ وغیرہ یا لپس سے یا ویسے، ٹھیک ہے، یا مشت زنی ہاتھ سے کیا، یا بار بار شرمگاہ کو دیکھنا یا کچھ ایسا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہوا۔ تو اس کے بعد ہے رہی بات نیند کی حالت میں احتلام کی، تو اس میں کچھ بھی واجب نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا مطلب یہ یعنی کہ میاں بیوی کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نیند کی حالت میں احتلام جو ہوتا ہے تو اس میں کچھ بھی واجب نہیں، اور یہ مردوں عورتوں دونوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سوئے پڑے ہوا ہے تو اس میں کچھ واجب نہیں، کیونکہ یہ انسان کے اختیار کے باہر کی چیز ہے۔ جسے احتلام ہوا ہوگا وہ صرف کیا کرے گا، غسل جنابت کرے گا، ٹھیک ہے، اور روزہ اپنا کنٹینیو کر لے گا۔ اس کے بعد ہے 3 نمبر ہے عمدن کھانا پینا، جان بوجھ کے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ لیکن اگر بھولے سے کچھ کھا لیں یا پی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، جس روزہ دار نے بھول کر کھا پی لیا وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 4 قصدن کیا کرنا، یعنی جیسے ہوتا نا کہ کر کے کیا کرنا یا منہ میں ہاتھ ڈال کے اس طرح کچھ کرنا، تو پھر ٹوٹے گا روزہ۔ لیکن اگر کسی کو بلا اختیار کیا آ جائے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے قے آ جائے یعنی وامٹ ہو جائے تو اس پر قضا نہیں، اور جو عمدن قے کرے اس پر قضا واجب ہے، یعنی جان بوجھ کر اس طرح کرے۔ پھر ہے فسد لگوا کر یا کسی مریض کو دینے کے لیے جسم سے خون نکلوانا، اور یہ جو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر جانچ کی غرض سے تھوڑا سا خون نکالا جائے، یعنی کوئی اس کا ٹیسٹ وغیرہ ہونا تھا، تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر بلا اختیار کہیں سے خون نکلے تو اس سے بھی روزہ متاثر نہیں ہوگا، جیسے اگر نکسیر یا کسی زخم یا دانت نکالنے سے خون نکلے۔ اچھا، اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں جنہیں رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن انہیں قضا رکھنا ہے۔ ایسا مریض جس سے شفا کی امید ہو، یعنی اسے پتہ ہے کہ آج کل تو بیمار ہے لیکن کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چونکہ بیماری چل رہی ہے رمضان میں تو اسے نقصان یا مشقت کا اندیشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر ہے، خواہ سفر میں اسے کوئی مشقت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہوں، بھی آپ کو ایک رخصت ہے، آپ کوئی اگر مشقت نہیں بھی ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ان دونوں باتوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، البقرہ 185، ٹھیک ہے، ان کی قضا دینی ہے اس نے بعد میں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورتیں مریض کے حکم میں ہیں، اس لیے ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اگر مشقت ہو یا انہیں یا ان کے بچوں کو اس سے نقصان پہنچے۔
لیکن ان پر بھی روزے کی قضا دیگر دنوں میں واجب ہے۔ اور چوتھا نمبر ہے حائضہ اور نفاس والی عورت، ان کے اوپر روزہ چھوڑنا واجب ہے، کیونکہ ان کا تو روزہ ہی صحیح نہیں ہوگا اور انہیں دیگر ایام میں قضا رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کتنی دیر کی وہ روزہ، یعنی کہ کس وقت، جیسے پیچھے آیا ہے کہ جب حیض یا نفاس کا خون رک جائے تو پھر، اور وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جیسے آپ نے سحری تو کھا لی لیکن پاکی آپ کو 10 بجے حاصل ہوئی، تو نہیں، جو ایک دن کے روزے کی پوری مدت ہے، جو کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، وہ پورا عرصہ روزے کا ٹائم پیریڈ ہے اور اس میں پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی روزہ، مثلاً روزہ آپ نے رکھا لیکن عصر کے بعد کوئی، چاہے ابھی روزہ کھلنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے اور آپ کا روزہ، یعنی کہ آپ حیض یا نفاس میں آ گئیں، تو وہ روزہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ پورا نہیں ہوا، اب آپ کو اس کی قضا دینی ہوگی۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم جن کے لیے رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن ان پر کفارہ واجب ہے، اور وہ ہیں ایسا مریض جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اب لگ رہا ہے کہ اس نے صحت یاب ہونا ہی نہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا، بہت بوڑھے شخص ہو جاتے ہیں یا کچھ شوگر کے پیشنٹس ایسے ہو جاتے ہیں، بی پی کے، یا بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے نہیں بھی ہوتے لیکن کوئی ایسی بیماری میں آ جاتے ہیں جن سے انہیں صحت کی امید نہیں ہوتی۔ اسی طرح عمر دراز شخص جو روزہ نہ رکھ سکے، جس کی عمر ہی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو یہ لوگ ماہ رمضان کے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اب یہ ساتھ ساتھ ہی کھلاتے رہیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے بعد میں روزوں کی قضا نہیں دینی ہے۔ تو لیکن جب انسان اتنا معمر ہو جائے، یعنی اس کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی عقل معوف ہو جائے، اسفل سافلین جیسے ہو جاتا ہے نا، تو اس سے تکلیف زائل ہو جاتی۔ تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ شریعت کا پابند نہیں رہا، وہ مکلف نہیں ہے، تکلیف نہیں اس کو دی جا سکتی کہ وہ روزہ ترک کرے گا اور اس پر کچھ واجب بھی نہیں ہوگا۔ یعنی گھر والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا کہ وہ اب، یعنی کوئی وہ، یعنی کہ بالکل ہی بوڑھا کوئی بیڈ پہ لگا شخص ہے تو اب آپ اس کے تو نہیں وہ دے رہے کھانا۔ پھر اس کے بعد ہے قضا کرنے کا وقت اور اس میں تاخیر کرنے کا حکم، یہ بھی بڑا اہم ہے عورتوں کے لیے خاص طور پر۔ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے صیام کی قضا واجب ہے، اور افضل یہ ہے کہ قضا میں جلدی کی جائے، اور اگر رمضان کے بعد تک قضا کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کی قضا ہوتی تھی، یعنی ظاہر ہے حیض کی وجہ سے، تو اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے صرف شعبان ہی میں قضا رکھ پاتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی انہیں سارا سال بھی۔ اور پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ اب آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ اچھا وہ جو باقی رمضان کے علاوہ کے کچھ روزے ہیں جیسے محرم کے ہیں، ذوالحجہ کے، تو کیا وہ بھی نہیں رکھتی تھیں؟ وہ الگ سے رکھتی ہوں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ خامد کی اجازت کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر وہ شعبان ہی میں قضا کر رہی ہوتی تھیں، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے کر لیتی تھیں۔ جو اگلے رمضان تک بھی قضا نہ رکھے، اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی شرعی عذر کے تحت تاخیر کرے، مثلاً دوسرے رمضان تک اسے شفا نہ ملے تو اس پر صرف قضا ہوگی۔ مثلاً ایک سال وہ حاملہ تھی، اگلے سال وہ دودھ پلانے والی ہے، یا اسی طرح اسے امید تو تھی کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا یا گی، لیکن وہ صحت نہیں ملی تو اس پر اب صرف قضا ہوگی۔ دوسری ہے بلا کسی عذر شرعی کے تاخیر کرے، سستی، غفلت، پتہ ہی نہیں تھا، یا ڈیلے کرتے کرتے شعبان بھی سارا گزار دیا، اور تو پھر کیا ہے، وہ گناہ گار ہوگا، اسے توبہ کرنی ہوگی، قضا رکھنی ہوگی، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، دونوں کام کرنے ہوں گے۔ یعنی جب مجھے پتہ چلا نا کہ مجھے اپنے روزے رکھنے ہیں تو میں بھی بڑی ہوئی، تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ میں قضا، میں کفارہ دے کے تو اس سے نکل آتی ہوں، تو لیکن انہوں نے مجھے کہا نہیں، آپ کو سب کی قضا بھی دینی ہوگی۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ نیت باندھ لیں تو اللہ تعالیٰ پورا بھی کروا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جس پر قضا ہو اس کے نفلی روزہ رکھنے کا حکم۔ جس پر رمضان کی قضا ہو اس کے حق میں افضل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قضا رکھے، لیکن اگر کوئی ایسا نفل ہو جس کا دن متعین ہو، جیسے عرفہ اور عاشورہ کے روزے، ٹھیک ہے، ان کی ہم فضیلت جانتے ہیں، اگلے پچھلے گناہ ایک سے معاف ہوتے ہیں اور ایک سے معاف ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ قضا سے پہلے رکھے گا۔ ابھی آپ کے قضا روزے پڑے ہوئے، لیکن آپ ان روزوں کو نہ چھوڑیں کیونکہ قضا کا وقت طویل ہے۔ رمضان کے بعد 11 مہینے آپ کے پاس قضا کرنے کے لیے، تو جب کہ عاشورہ اور عرفہ کے روزے وقت پر نہ رکھے جائیں تو وہ فوت ہو جائیں گے، جیسے رمضان کے جاتے ہی پھر آگے ذی الحجہ اور اس کے بعد یعنی عرفہ اور پھر اس کے بعد محرم عاشورہ کا روزہ آ جائے گا، تو اگر تب تک آپ کے روزے قضا پورے نہیں ہوئے تو آپ ان روزوں کو الگ سے پورا کر لیں۔
اور ہاں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ عرفہ اور عاشورہ کے روزوں کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دو نیتیں شامل نہیں کر سکتے کہ میرے یہ قضا روزہ بھی ہو جائے اور یہ والا بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ البتہ شوال کے 6 روزے قضا کے بعد ہی رکھے گا، یہ یہاں پر اس میں بھی مختلف آراء ہیں۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے رائے دی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کے ساتھ ہی شوال شروع ہو جاتا ہے، تو شوال کے روزے آپ رکھ رہے ہیں تو پہلے اپنے رمضان کے قضا روزے رکھ لیں، پھر شوال کے 6 رکھ لیں۔ حرام روزے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حرام روزوں کی تفصیل وہ آپ بتا رہے ہیں۔ ذوالحجہ مہینے کے ایام تشریق کے روزے 11، 12، 13 دن تاریخوں کے، لیکن متمتع اور قارن کے پاس اگر ہدی کا جانور نہ ہو تو وہ یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ جب یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں یعنی متمتع، اور اسی طرح قارن جو کہ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرتے ہیں، تو اگر قربانی کا جانور ان کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ روزے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس قربانی نہیں ہے۔ تو ذوالحجہ کا 11واں، 12واں اور 13واں دن ایام تشریق کہلاتا ہے۔ یوم شک کو شک کی بنا پر رکھا جانے والا روزہ اور 6 شعبان کی 30ویں تاریخ ہوتی ہے، جب 30ویں تاریخ کی رات کو بادل یا گرد کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے۔ اور یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا نا کہ جب آپ ایک مسجد یا مصلی کے ساتھ آپ کا شرع صدر ہو گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں وہ فلاں نے تو آج روزہ رکھ لیا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بھی نا آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، خیر ہے روزہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہوا تو میرا تو پورا ہو جائے گا۔ یہ کیسا شک ہے آپ کو؟ بھئی آپ جس کے ساتھ آپ کا شرع صدر ہے، اگر انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آج شعبان کی 30 ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اب آپ اگلے دن ہی پہلی رمضان کر کے اس سے ہی روزہ رکھنا شروع کریں۔ اور 30ویں تاریخ کی رات کو بادل یا گرد کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو ابھی ہم نے حدیث پڑھی تو پھر 30 دن پورے کر لیں اور پھر اگلے دن سے رمضان شروع ہوگا۔ اس کے بعد ہے مکروہ روزے، خاص طور پر جمعے کا روزہ رکھنا کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، البتہ ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھے تو کراہیت ختم ہو جاتی، کیونکہ جمعہ ہماری چھوٹی عید کا دن ہے نا، تو اور کھانے پینے کا دن ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ پھر نہ رکھیں، اس کو خاص نہ کریں۔ لیکن اگر کسی کی عادت ہے ہر دن چھوڑ کے روزہ رکھتا ہے یا جمعرات جمعے کا روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے منع نہیں ہے۔ صرف سنیچر یعنی سیٹرڈے کے دن کا روزہ رکھنا کیونکہ اس سے بھی روکا گیا ہے، اور اس سے شاید روکنے کی ایک وجہ یہودیوں کی مشابہت ہے، لیکن اگر ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد بھی روزہ رکھے تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اس سے کراہیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مستحب روزے کا دن ہو تو بھی یہ کراہیت ختم ہو جاتی، جیسے عرفہ کا دن سیٹرڈے کو آ گیا، یا ایسا دن جس میں روزہ رکھنے کا عادی ہے، یا جیسے وہ شخص جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ توڑے، صیام داؤدی جو ہیں، تو اس پر کسی واجب روزے کی قضا یا اس پر کسی واجب روزے کی قضا کا وقت تنگ پڑ جائے، مثلا سنیچر کا دن شعبان کا آخری دن ہو، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہوتا ہے یا پھر ایام 20 کے 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو یوزلی خواتین یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں اپنے قضا روزوں کی نیت پوری کر رہی ہوتی ہیں، تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ سارا ہفتہ جاگ نہیں آئی لیکن جمعے کو جاگ آ گئی سحری کے وقت، اب آپ کہتے ہیں آج تو جمعہ ہے تو میں روزہ رکھنے کا تو میرا دل ہے، تو بھئی آپ کا قضا کا روزہ آپ پورا کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر سیٹرڈے کا دن خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ شعبان کا آخری دن ہے اور آپ کی روزے کی قضا رہتی ہے تو آپ رکھ لیں۔ رجب کے مہینے کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنا کیونکہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، البتہ اگر رمضان کی قضا کے لیے یا کفارہ کے لیے یا پیر اور جمعرات کے روزے کے طور پر یا ایام 20 کے روزے کے طور پر یا اسی طرح کے دیگر روزے رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی سارا سال چھوڑ کے رجب کے مہینے کو خاص نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر عادت چلی آ رہی ہے آپ کی کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھتی ہیں، منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے رجب میں بھی آپ رکھ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے مسنون روزے، صیام داؤد علیہ السلام، آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ سب سے افضل روزہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مشقت بہت زیادہ ہے کیونکہ جب آپ 2-4 روزے اکٹھے رکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے، تو یہ وہ صحابی شاید عبداللہ بن عمر تھے وہ رکھتے تھے، اور لیکن آخری عمر پر ان پر بہت وہ ہو گئے تھے، تو پھر وہ کیا کرتے کہ روزے رکھتے چلے جاتے تھے اور پھر اتنے دن چھوڑتے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بہت وہ یعنی افضل روزہ رکھنا چاہے نفلی روزوں میں تو پھر وہ یہ ہے صیام داؤد ہے، ایک دن روزہ ایک دن نہ رکھے۔
شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا یا وقفے وقفے سے رمضان کے ساتھ یہ 6 روزے سال بھر کے روزوں کے برابر ہیں. ان کی جو ثواب ہے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہوتا ہے. تو اگر 30 رمضان کے کر لیں اور 6 شوال کے کر لیں تو آپ کو سال کے پورے 365 ڈیز کا ثواب ملے گا. یعنی ایسے جیسے آپ سارا سال ہی روزے سے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک روزے کا تو اجر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خاص رکھا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور پھر یہ کہ آپ سارا سال ہی روزے کی حالت میں ہوں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اس سال کوشش کریں کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھیں. ذوالحجہ کے 9 روزے اور ان میں سب سے اہم یوم عرفہ کا روزہ ہے، لیکن حاجی کے لیے یہ روزہ مسنون نہیں، یعنی جو حج کرنے جائے اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عاشورہ کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے. اس روزے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک دن بھی روزہ رکھنا چاہیے، یا دونوں دنوں کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک دن پہلے ملا لیں یا ایک دن بعد میں ملا لیں. اور اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہی خاص ہیں، اور 10ویں دن تو عید ہے جس کا روزہ حرام ہے، اور اس دن تو ویسے بھی خون بہانا سب سے افضل عمل ہے. لیکن شروع کے 9 روزے بھی رکھے جائیں، اور اگر سارے 9 نہیں رکھ سکتی ہیں آپ تو عرفہ کا ضرور رکھ لیں. ماہ محرم کے زیادہ تر روزے رکھنا. رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. ماہ شعبان کے اکثر روزے رکھنا. یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جبکہ اسی مہینے میں اللہ عزیز و برتر کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے سے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہی فرماتے تھے کہ اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جس وقت اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے میں ہوں. لیکن امت کی آسانی کے لیے اس کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ ان کی طاقت رمضان کے لیے بحال رہے. لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت یعنی کہ ہر اعتبار سے بہت افضل تھے، تو وہ یہ شعبان کے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. اس کے بعد ہے ہر مہینے کے 3 روزے، اور افضل یہ ہے کہ یہ 3 روزے ایام بیز میں رکھے جائیں، اور ہجری مہینے کی ٹھیک ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیز یعنی روشن بیز جو ہے وہ وائٹ سفید کو کہتے ہیں. تو یہ روشن تاریخ کے روزے ہوتے ہیں، یعنی چاند اپنی روشن تاریخوں پہ ہوتا ہے. اور جس نے ان 3 دنوں کے روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے. نفاق کو دور کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اب سائنٹیفکلی بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں میں چونکہ جیسے سمندر میں مد و جزر آتا ہے نا چاند کی ابھرتی ہوئی تاریخوں میں، تو اسی طرح جذبات میں بھی مد و جزر آتا ہے، جس کو قابو رکھنے کے لیے یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ تو اب ہمیں تحقیقات پتہ چل رہی ہیں، لیکن سبحان اللہ 1400 سال پہلے ہی یہ ہمارے لیے مسنون کر دیے گئے ہیں. تو رمضان کے فرض روزوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے، تو سبحان اللہ جو نفل روزے رکھتا ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا ہر طرح کی جسمانی فوائد اور دنیاوی نعمت تو حاصل کرتے ہیں، اور اصل تو نظر آخرت کے ہی ثواب پر ہونی چاہیے. ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کے روزے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ ان دنوں میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. الحمدللہ آج یہ والا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم عید کے بعد کلاس ہوگی، اور اس میں ہم حج والا لاسٹ ٹاپک پڑھ لیں گے. اللہ کا بہت احسان ہے، پھر کمپلیٹ ہو جائے گی بک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے سمجھا ہے اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں، اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتانے والے ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ لوگ چاہے سارا سال روزوں سے غافل رہیں، لیکن رمضان میں تو خاص طور پر بہت سارے لوگ اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کچھ سوالات بھی ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو سوال کرنے والا نا سوالی ہوتا ہے، تو اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے نا تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. ٹھیک ہے. اور علم کو چھپانا یا اس کو نہ پھیلانا، اس کی سزا بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. تو جو بھی علم ہے اس کو تھوڑا تھوڑا آگے پہنچاتے رہیں. جیسے ابھی شروع میں ہی وہ بات ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو کوکنگ کے حوالے سے بڑی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل مدد تو ہماری یہ ہے کہ ہم دوسرے کو آگ سے بچا سکیں. اس سلسلے میں ہم اس کی کچھ مدد کر سکیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.